چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہے ہمارا درس سورۃ نساء دوسرا درس ہے اور خاص کر وراثت پر ہے۔ آیت نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ایک بات ہو گئی، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ یہ تیسری بات ہوئی، نصیبا مفروضا، یہ اس کی کیفیت بیان ہوئی۔ اب دیکھیے، للرجال کے بعد نصیبن حالت رفع میں، نساء کے بعد نصیبن اور آخر میں نصیبن۔ یہ کیوں؟ حالت بتا رہا ہے، کیفیت۔ تو جب ہم کہتے ہیں حال، حالیہ کہتے ہیں نا، تو کسی کا وصف بیان کرنا ہو تو وہ حالت نصب میں، پھر دو زبر ایک زبر۔ جیسے ایک مثال آپ نوٹ کر لیں، جاء زیدن، جاء فعل زیدن فاعل، زیدن کیسے آیا؟ تو ماشیون نہیں کہیں گے، ماشین چلتے آیا، راکبن سوار ہو کر آیا۔ یہ قاعدہ نوٹ کر لیں۔ اب مردوں کے لیے نصیبن حصہ ہے عربی کا، اردو نصیب کسے بولتے ہیں اردو میں؟ قسمت۔ ہاں، یہ وہ اردو کا نہیں ہے، عربی کا ہے۔ منما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائے والدہ اور والد۔ دیکھو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، یا آپ والدین کہیں، مگر مجھے چونکہ سمجھانا ہے نا، ہم گرامر کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہم پہلے مقدم کسے کہہ رہے ہیں؟ والدہ، یہ بھی گرامر ہے۔ والاقربون، اور رشتہ دار۔ تو گزشتہ آپ کو بتلایا تھا محرم غیر محرم، آج کیا ہوگا؟ رشتہ دار اور اجنبی۔ تو اسے سمجھنا ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جس میں سے چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ من ما قل، چاہے کم ہو، من ہو یا زیادہ ہو۔ ایسا نہیں کہ 1000 روپے تو ہیں، نہیں۔ کیوں؟ نصیباً مفروضا، نصیب حصہ مقرر کیا ہوا ہے، کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ اچھا، ترک فعل، اور ہم کہتے ہیں ترکا جو چھوڑی ہوئی چیز، اور یہاں ترک والدین نے جو چھوڑا، یہ کہا جا رہا ہے رشتہ داروں نے چھوڑا۔ تو ترک فعل، اسے بھی خیال رکھیں۔ اور ایک ہوتا ہے ترکا یا ترکا، جو چھوڑی ہوئی چیز، اس لیے ہم نے لکھا ہے ترک فعل۔ اب سنیے، رجال کا الگ اور نساء کا الگ، پھر من ما قل کیوں؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا، جب وراثت تقسیم ہوتی تھی، مان لیجیے 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، بیویاں ہیں یا بیوی ہے، چچا زاد بھائی ہیں، اگر مرنے والے کی اولاد چھوٹی ہے اسے نصیب حصہ نہیں، عورتوں کو نہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے جو گھوڑا سواری کرتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، اسے دے دیتے تھے۔ اور اگر سب چھوٹے ہیں تو کسے؟ جو اقرب ہوں، چچا زاد بھائی، کیونکہ وہ بڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ یہ رواج تھا۔ تو اب پرچی آپ کے ساتھ میں ہے، دیکھیے، اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ ہم نے لکھا ہے نا، کہیں وفات لکھا ہے، کہیں میت لکھا ہے۔ اب وہ لکھا ہے نا، وفات کس کی ہوئی؟ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری۔ ایک اور بات بتاؤں، چونکہ صحابہ کے بارے میں بھی آپ کو معرفت ہو، ہم کئی دفعے درس میں اشعار سنا چکے ہیں۔ حسان بن ثابت، یاد ہوگا آپ کو؟
یہ سگے بھائی ہیں. تو اب آپ کو معلوم ہے نا, 2 کے نام یاد رکھیے. ایک اور بات بتاؤں, چونکہ آج کل چلن ہو رہا ہے, ابھی کورونا کے بعد مشاعرے شروع ہوئے ہیں نا جی, تو آپ کے پاس بھی کلپ پہنچے گی. ترجمہ غلط کر گئے. حسان بن ثابت کون تھے؟ اچھے شاعر تھے, ہم آپ کو سنا چکے ہیں. امام شافعی بھی اچھے شاعر تھے. تو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے, حسان بن ثابت اس کا جواب دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بٹھا دیا. وہاں الفاظ ہیں کہ ان کا رد کرو, تو وہ رد کرتے تھے کلمات حمیدہ, تعریف. بحمد کسے کہیں گے؟ اللہ کی تعریف. ثنا کسے کہیں گے؟ رسول کی تعریف. اب کیا کر رہے ہیں؟ بولے نعت کے لیے ممبر پر بٹھا دیتے, اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں گے نعت کیا چیز ہوتی ہے جانتے ہیں نا؟ اسلامی گانا. نعت تو اس میں شرک بھی ہے. وہ نعت میں جو کہ اگر رسول نہیں ہوتے تو زمین آسمان کی پیدائش نہیں ہوتی. ہاں, گلو کر جاتے ہیں, تو وہ لوگ پریشان ہیں. اچھا اپنے لوگ ہیں, علماء ہیں اس میں, اس مشاعرے. میں نے کہا وہ بریلی والے ہوں گے نہیں اپنے, تو یہ خیال رکھیں نعت کی بات نہیں ہو رہی. وہ حسان بن ثابت کیا اشعار پڑھتے تھے, تعریف کرتے تھے. تو یہ نوٹ کر لیں. بہرحال تو آپ نے لکھ لیا کہ اوس بن ثابت کی وفات ہوئی. ان کی بیوی کا ترک یعنی کیا؟ وہ چھوڑ گئے. اب وہاں اموالن حسن آئے, تو میں نے کہیں لکھا ہے کہیں نہیں لکھا ہے, یعنی بہت سارا مال وہ چھوڑ کر گئے. ہاں, اس میں ایک بیوی تھی, اس کا نام تھا ام کجہ. اب بعض کتابوں میں ڈوٹ غائب ہے, تو پھر پڑھیں گے ام کہا, مگر چونکہ کیا اس کا نام ام کجہ. 3 لڑکیاں. دیکھیں اب ہوا کیا, بیوی کو تو مال نہیں دیتے تھے اس وقت, لڑکیوں کو بھی نہیں. اقربون عمزاد بھائی یعنی چچا زاد بھائی کس کے؟ اوس بن ثابت کے. نام کیا؟ سوید اور ارفجہ. یہ آئے اور سب مال لے کر گئے. اب ام کجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی کہ میرا شوہر تو اچھا خاصا مال چھوڑ کر گیا, اور 3 لڑکیاں میرے ذمے, وہ دونوں نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں, میں پرورش کیسے کروں؟ بلایا. بولے کہ مال کو صرف مت کرو, خرچہ مت کرو جب تک کہ حکم نہ آ جائے, کیونکہ تقسیم کیسے کرنا. تو یہ سوال ہوا نا. اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب, مال خرچ مت کرو. اب اس کا حکم آئے گا, اور آیا. تو اب وراثت کی تقسیم پوری, لیکن حکم کب ہم پڑھیں گے؟ آیت نمبر 11 اور 12, اس میں تقسیم پڑھیں گے. اب اگلی آیتوں میں 8, 9 اور 10 اخلاقیات. اب آپ سمجھ سکیں گے پورا درس. یعنی سوال ہوا, امید دلائی کہ اب حکم نازل ہوگا جب تک مال خرچ نہ کریں. اب جب ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ لکھتے جائیے کتنا کس کو دینا ہے, آیت سے بتائیں گے. یہاں کیا لکھا ہے 8واں تو لکھ دے 8واں, یہاں کیا لکھا ہے آدھا تو لکھ دے, یہ آپ کو لکھنا ہے. اور نیچلا ہم نے تیار کیا ہے. تو ابھی اخلاقیات سنیے گا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب قسمت تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں, اولو القربى رشتے دار, یتیم, مسکین, فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ترکہ میں سے انہیں بھی کچھ کھلاؤ. وقولو, دیکھو واو پڑھنا ہے, قولو, قولا. اچھا جب ایک ہو تو نہیں پڑھنا ہے قل, قل, قولا, قولو. اور جب اکل تو کہیں بھی نہیں پڑھنا ہے قل, قلا, قلو, چونکہ وہاں واو نہیں, پہلے حمزہ ہے. تو یہ گرامر ہے کیا. اب یہ کہ قل میں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیے قول تھا اصل میں, قول, قولا, قولو. تو جب آپ نے امر کہا تو آخری حرف ساکن ہو گیا, تو وہ ساکن ہے تو واو بھی حذف ہو گیا, تو قل. تو اس کو پڑھیں گے آپ وقولوا لهم, تاکہ صحیح ادا ہو. اب سنیے, جب قسمت کے لیے تقسیم کرتے وقت آج کل سمجھ میں نہیں آئے گا نا. آج کل تو سب پیسہ بینکوں میں رہتا ہے یا شیئر میں ہوگا,
تو اس وقت کیا تھا، کھجور، بکریاں، اونٹ سب سامنے، تو وہ سب تقسیم کے لیے بیٹھ جاتے تھے. تو کہا کہ اگر رشتہ دار آ جائیں، یتیم بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُ مِنْهُ، دے دو. اب یہ کیا حدیث ہے اس میں؟ دیکھیے کلام پاک بھی کہہ رہا ہے کہ دے دو. جیسے ہوتا ہے نا، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور بیچارہ بھوکا ہوا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کھانے کی طرف، تو اٹھا کے دیتے ہیں. اور یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے کہ جیسے ہم کھا رہے ہیں، ہماری چاہت ہے، وہ بھی آیا اس کی بھی چاہت ہے، تو اٹھا کر دے دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی معمول تھا. تو آپ انہیں دے دو. اچھا، اب یہ تو وراثت ہے، تو کیسے دیں گے؟ اب اس وقت کا زمانہ کچھ اور تھا نا، سارے لوگ حاضر رہتے تھے. آج کل تو دور دور ہیں، حاضر نہیں رہتے نا. تو بھائی ہیں، بیویاں ہیں، سب کے سامنے. اچھا، وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کا جو کفن دفن کا ہے وہ خرچہ نکالا جائے گا، پھر جو قرض ہے وہ دے دیا جائے گا، پھر وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد میں پھر تقسیم ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں، یہ سلسلہ وراثت کا ہے. اور اچھی بات کو، ایسا نہیں یہاں کہاں آ گئے تم لوگ، ایسا نہیں، بلکہ اچھی بات کو آئیے، مرحبا، یعنی احترام سے کچھ دے دو. اور سب موجود ہیں اتفاق سے، نہیں موجود ہیں تو دے دیں، پھر ان کو بتا دیں کہ بھائی غریب آ گئے تھے، ہم نے کچھ دے دیا. تو اخلاقیات ہوئی. دوسری اخلاقیات، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے. اور چاہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ کہ ڈریں کون لوگ، اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، یعنی مثال دی جا رہی ہے، اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں ذریۃً ضعافاً، کمزور اولاد، پوتے پوتیاں سب، تو ان کا انہیں ڈر رہتا، خوف والے. یہ مثال دی جا رہی ہے. تو دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھے، یعنی یتیم جو آپ کی کفالت میں ہیں ان کو بھی ایسا ہی سمجھے کہ وہ بھی ایسے ہیں. لہذا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ یہاں پر یتیم تمہاری کفالت میں ہیں، آپ بھی اللہ کا خوف رکھیں اور سدیدہ، صحیح بات کہو. اب ایک ہوتا ہے صحیحہ، سواد سے صحیح، اور یہ سدید، دونوں میں فرق ہے. بھائی صحیحہ یعنی کیا؟ آپ نے بتایا کہ ہاں 4 آدمی آئے، 3 آدمی آئے، یہاں کتنے، اسے کہتے ہیں صحیح. یہ صحیح بہت الگ ہے. سدیدہ، حق بات کہو کہ یتیموں کا کیا حق ہے، یتیموں کی کیا فکر کرنا ہے. تو استعمال کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں نا بھائی، ایک تو صحیح کذب کے مقابلے میں، یہ حقیقت یعنی کسی سے میں دھوکہ دہی، فریب، چھپانا، اس کے مقابلے میں. تو اسے بھی یاد رکھیں کہ اب آپ جب پڑھتے جائیں گے نا تو کہاں کہاں سدیدہ ہے اور کہاں کہاں صحیح ہے اور کہاں کہاں کذب ہے. اچھا، پھر اس آیت کے تعلق سے آپ لوگ نوٹ کریں، یہ ہم نے تفسیر اختیار کی ہے. آگے کیا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، ہے نا. تو ربط ہوا، مضمون جڑا رہا، لیکن آپ کو تفسیر میں ملے گا. ہو سکتا ہو کہ یہ میری تفسیر ہو، نہ لکھیں، دوسری لکھے ہوں، تو وہ بھی ہے. انہوں نے اسے کہاں لے گئے کہ عمومی طور پر اگر کوئی نزع اور سکرات کی حالت میں تو وہاں جا کے آپ صحیح بات کہیں. اب وہ جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن وہ بھی ہے تفسیر. اب چونکہ ان کو اگلی آیت حاضر نہیں تھی، باقی حقیقت یہ ہے کہ یتیموں کے تعلق سے بات چل رہی ہے. اور وہ بھی ہے، یعنی یتیموں کے ساتھ ساتھ تو ہر وقت صحیح بات کہیں. آپ کے پاس کفالت میں یتیم نہیں ہے، دوسروں کی کفالت میں ہے، یا کہ ایک انسان نزع کی حالت میں ہے، تو وہاں پر بھی آپ صحیح بات کہیں. لیکن تفسیر اس کی جو ہم نے بتائی جمہور کی، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اخلاقیات کے ساتھ وعید کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم زیادتی سے، تو انہیں معلوم ہونا چاہے کہ اپنے پیٹ میں وہ انگار، آگ کھاتے ہیں، اور وہ داخل ہوں گے سعیرہ میں. اب یہاں نار ہے، یہاں سعیرہ ہے. ہم یہاں بھی ترجمہ کرتے ہیں نار کا، اور یہاں بھی نار کا یعنی آگ کا، لیکن دونوں میں فرق ہم پہلے بتا چکے ہیں. نار کسے کہیں گے؟ جیسے کہ
ابھی کہ پہلے جو ہے دیہات اب بھی ہے وہ جو انگارہ سلگاتے ہیں لکڑیاں تو رات بھر سنبھال کے رکھتے ہیں، پڑوس والا کوئی آ گیا بھائی آگ دے دو تو دے. موسیٰ علیہ السلام بھی لینے گئے تھے انگارہ ہے نا وہ آگ، لیکن جب وہ سلگتی ہے اسے کہیں گے سعیرہ یا بھڑکتی ہوئی کہیں، لیکن صحیح لفظ سلگتی ہوئی ہے. تو جہنم میں جو سلگتی ہوئی آگ ہوگی نا بھائی، جہنم میں آگ ہے لیکن اس میں بھڑکتی بھی ہے سلگتی بھی ہے تو یہ سعیرہ، اسے یاد رکھیں. تو اب بہت کچھ سمجھنا ہے ہمیں، سمجھے نا. ابھی تو نصیب ہم نے آپ کو صرف معنی بتائے لیکن ابھی اور سمجھنا ہے. تو اب شروع ہو رہا ہے. جواب آیا. مال کس کا تھا؟ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب جواب آیا تو سنیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. یہ نصف یہاں کیا کہتے ہیں؟ نصف، فا اڑ جاتی ہے جی، نصف. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما. تقسیم جو ہوگی یہاں آپ نے نصف پڑھ لیا نا، نصف جی، اور ثلث ہے اور سدس ہے. صفحہ پلٹیں گے تو ثمن ہے اور ربع ہے، یعنی شروع ہوتا ہے آدھا، پاؤ اور تھرڈ، 2/3 1/3 آٹھواں، اس طریقے سے. اور ثلثان 1/3 2/3، یہ تقسیم رہے گی. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. پوری آیت ہے، اس کے بعد بھی ایک آیت ہے. اب کہ جتنا ہو سکے. وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ اولاد اور یہ جمع کس کی؟ ولد کی. اب یہاں جو پکارتے ہیں یہاں ولد، اس سے نہ سمجھے. قرآن کی ڈکشنری ولد کے معنی بیٹا بیٹی، اور دلیل یہی آیت. اور جیسے کہ حدیث بھی ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ولد یدعو لہ، کہ جب انسان مر جائے تو عمل اس کا ختم مگر ہے کہ کوئی ولد دعا کرے. تو ولد کے معنی کیا؟ لڑکا اور لڑکی دونوں. تو لڑکے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابن اور لڑکی کے لیے بنت. تو یہ خیال رکھیں جہاں بھی ولد آئے گا مراد کیا؟ لڑکا اور لڑکی. اچھا، وصیت کرتے ہیں اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ جب وصیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں، صحیح ہے نا. تو وصیت اور نصیحت میں فرق ہے. نصیحت کسے کہیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بچوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے اس طرح رہنا، اس کا نام وصیت. یہ کوئی ضرور نہیں کہ مال کی تقسیم کے بارے میں کچھ بھی آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ لوگ رہنا، مل کر رہنا، اس کا نام وصیت. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ للذکر، یعنی مرنے کے بعد کیا کرنا ہے. تو وصیت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، آرڈر. تو سنیے، للذکر مثل حظ الانثیین. ہم پہلے کہتے تھے مذکر مؤنث، لیکن اب نہیں، میل اور فیمیل. ٹھیک ہے. اچھا، للذکر یعنی کیا؟ میل. اور انثیین یہ انثا، انثا یعنی فیمیل. ہاں، لیکن اب یہ کیا ہے؟ دو ہے، اثنین نہیں ہے، یہ انثیین، ایک سے زیادہ، دو. اچھا دو انثیین، دو، کیونکہ اثنین کا وزن ہے لیکن یہ اثنین نہیں، انثیین. تو انثیین دو فیمیل. ٹھیک ہے. لیکن اولاد ہے تو کیا کریں گے؟ دو لڑکیاں اور ایک لڑکا، ہے نا، چونکہ ہے نا فی اولادکم. حظ کے معنی کیا؟ حصہ. حظ کے معنی حصہ، یا حظ حظک.
اب ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ نصیب کے معنی بھی حصہ اور حظ کے معنی میں بھی حصہ، یہ بھی سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے اسے سمجھے. دیکھیے ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں. ابھی کیا کریں، 2 لڑکیاں کریں یا 2 فیمیل کریں؟ لڑکیاں کریں. 2 بیٹیاں کے حصے کے برابر لڑکے کو. دیکھو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر لڑکے کو. تو کیا مطلب یہ بتاؤ؟ ہاں 5 اور 5 تو بیٹے کا 10. ہاں اگر لڑکی کو 5، ہاں 2 لڑکی کا 5 اور 5 کتنا ہو گیا 10. مگر آپ چھوٹے لوگوں کو ہی بتائیں نا، پرائمری والوں کو، بھائی 1 لاکھ، ایک بیٹی کو 1 لاکھ اور دوسری بیٹی کو 1 لاکھ، تو بیٹے کو کتنا 2 لاکھ ہو گیا. اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہا کہ بھائی لڑکے سے آدھا؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ترجمہ کیا کریں گے، 2 لڑکی کے حصے کے برابر لڑکے کو. یہ ترجمہ صحیح. اگر آپ کہیں گے بھائی لوگوں کے سمجھ میں یہ ضرور آئے گا کہ بھائی آپ کہو 4 بیٹیاں ہیں تو لڑکے کو دے دو 1 لاکھ، اس کا آدھا دے دو لڑکی کو. غلط. مگر یہ چونکہ اب ہم اردو میں سمجھا نہیں سکتے، عربی سے ڈائریکٹ آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو بہت کچھ ہے. 3 لڑکی اور 1 لڑکا تو کیا؟ نہیں وہ بعد میں، ابھی نہیں، ایک ابھی ہم وہ 1 سب آئے گا. ابھی اس کو سمجھے پہلے. 3 بھی آئے گا، 1 لڑکی بھی آئے گی، سب ہے اس میں، سمجھے نا. لیکن ابھی کتنی لڑکیاں یہاں تقسیم بتائی جا رہی ہے. اچھا دیکھیے ایک صاحب آئے تھے، انہیں بادشاہ کو خواب آیا تھا. خواب کیا بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ ان کے دانت گر گئے. آپ جانتے ہیں دانت اوپر کے سے مراد کیا، دادا نانی بڑے لوگ اور نیچے بچے. تو اس نے کہا کہ دانت گر گئے میرے. بلایا تو قرآن میں تو اس کا نام مفتی ہے، سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں نا، مفتی خواب کتابیں دینے والا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی تو ساری اولاد سب مر جائیں گے آپ کے سامنے. تو کہا کہ اس کو نکالو باہر، بھگا دیا اس کو. کیا ملا اس کو؟ کچھ نہیں ملا. بولے کوئی اور دیکھو. تو دوسرا آیا، بولے بادشاہ سلامت، خوش رہو، آپ کی عمر آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر، اس کو بخشش دے دو. بات تو وہی تھی. تو یہاں پر بھی یہی ہے انداز، مگر یہ عربی سے ہی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. تو کیا ترجمہ کریں گے، سمجھ گئے نا، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر 1 لڑکی کو، یاد رکھنا. اچھا اب کیا مطلب، یہ تو آپ سمجھ گئے نا. اب جو مناف پوچھ رہے تھے نا وہ بھی آ رہا ہے. تو ایک سمجھے. ابھی تو حج ہم نے نہیں بتایا، چلو حج سے بھی فارغ ہو جاؤ. بھائی نصیب کے معنی حصہ اور حج کے معنی حصہ، تو پھر فرق کیا؟ بھائی فرق ہے، بہت فرق ہے. نصیب کب کہا گیا؟ جب حصہ بتایا نہیں گیا. اور حج کب کہا گیا؟ جب حصہ بتایا گیا. تو دونوں میں فرق ہوا نا. اب یہ تو ہم عربی سے سمجھا رہے ہیں. جب بارش گری تو برسی، بارش گری نہیں تو ہوگی. فرق ہے. تو عربی میں فرق ہے. تو یہ فرق نوٹ کر لیے بھائی، نصیب اور حج میں ابھی نصیب اور ابھی ایک ہی صفحے پر ابھی حج، تو یہ دونوں فرق ہے. اچھا اب جو پوچھ رہے تھے نا مولوی صاحب ہمارے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اب یہ اثنتین 2، ابھی آپ کو کتنی چاہیے؟ 3 4 بولو. آپ نے سوال کیے تھے نا. فوق کتنی ہے؟ 2 3 2 سے زیادہ. فوق اثنتین 2 نہیں، فوق اثنتین 3 4. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2/3. ثلثین ہے کیا؟ ثلثان ہو گیا. لیکن ابھی کچھ نہیں ہوا. ابھی بتاؤ کیا مطلب اس کا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً کیا مطلب؟ ہاں یہ پہنچے کیا؟ صرف بیٹیاں. کیوں؟
تو ابھی وراثت کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے اور بیٹی کی. لیکن اگر صرف عورتیں ہوں، مطلب صرف بیٹیاں ہوں. اچھا نساء کیوں کہا، بیٹی کیوں نہیں کہا؟ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ بولے ایک کی شادی ہو گئی وہ تو چلی گئی، اس کی تقسیم نہیں، ورثہ نہیں ہوگا نا. اچھا شادی ہوئی تو بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا، اس کا بھی رشتہ ہے نا. تو نساء، 1 مہینے کی بھی نساء، 1 سال کی بھی نساء. تو اس میں یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں لطافت ہے. اچھا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اب لکھ دیجئے آپ کیا کہا تھا، 3 لڑکیاں تو فوق اثنتین، تو کتنا دیں گے آپ، 2/3 لکھیں. یہ میں آپ کو اس کے لیے پرچی دیا، دے دیے 2/3. ابھی حالانکہ پہلے کجا کا حصہ آتا ہے جب تقسیم کریں گے تو، مگر نہیں اس وقت بتائیں گے آیت سے لکھیں. تو ابھی آپ نے کیا لکھے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. کتنی بیٹیاں تھیں، 3. کتنا دیا آپ نے، 2/3. اب پوچھیں گے کہ 1/3 کس کو دینے کا، نہیں بیٹا ہے نہیں. انہوں نے پہلے بولے بیٹا ہے ہی نہیں. ہاں یاد رکھنا، نہیں کچ کو پہلے دیا جائے گا. 1/3 بچا کزن، کیا کزن، ہاں سوید اور ارفجا کو. سمجھ میں آئے نا. لیکن اب یہ تقسیم ہم نے الٹی شروع کی، چونکہ آپ کو آیت تو آیت بتانا ہے. بچا، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں بچاؤ کس کا دینے کا، کہاں جائے گا، کزن. دیکھو بیٹا ہے، کچھ لینا دینا ہے، ان کو کیوں دینا ہے باپ؟ نہیں ابھی وہ سوال نہ کریں، ابھی تو چلتے رہے خلاص. چونکہ ابھی ہم نے شروع کیا، سمجھے نا. ایسا نہیں، دیکھو اقربون، دیکھو ایک وفات ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس کے بیٹا ہے، بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. خالی بیٹی ہے، بہن بھائی کو ملے گا. مگر ابھی آ رہا ہے، میں الجھانا نہیں چاہتا بھائی. خالی بیٹی ہے، بہن بھائی کو ملے گا. تو یہ سب آ رہا ہے. پھر کس کو دیں گے، چلیے بھائی. ہم کیا کہہ رہے تھے کہ رشتہ دار لوگ، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی ملتے نہیں، بھائی بہن بولتے وہ محرم نہیں ہے. اچھا اور رشتہ کہاں گیا، خیر خیریت تو معلوم کرنا چاہے نا. تو ابھی آپ نے نوٹ کیے نا، کیا نوٹ کیے، ثلثا ما ترک. تو ابھی ایک کا اور لکھ دے 1/3، سوید اور فجا کو 1/3، کوئی بات نہیں، سمجھے نا. لیکن ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اچھا ابھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کہاں پہنچے ہم، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اچھا نہیں، اور چلتے ہیں آگے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو کتنا، آدھا. 50%. ہاں آدھا ہے نا، 50%. مطلب کیا، لڑکا نہیں ہے، خالی لڑکی ہے، آدھا دیں گے. باقی کدھر جائے گا، ہے لیکن ہے وہ، باقی کہاں جائے گا، وہ ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ فوکس نتعین، 2 کے اوپر 1 بتا دیا، اور 2 کا کدھر ہے، 2 نہیں ہے نا. تو نمبر سے چلیے بھائی. 1 تو نصف، وہ نصف ہی نکلتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں نا، نصف آدھا. اور فوکس نتعین 3 ہے، 4 ہے تو کتنا، 2/3. اور 2 ہے تو ہاں. اب دیکھو میں جو ذہن تیار کرتا ہوں، تفسیر میں ملے گا. یہ وراثت آپ فقہ کی کتاب میں دیکھیے. میں تو اسے کفر کہتا ہوں، یعنی وہ کفر نہیں، یعنی کلمات کفر کہتا ہوں. میں آپ سے کہوں کہ فقہ کی کتاب میں دیکھیے، مطلب ہے کہ قرآن فقہ کی طرف جانے کے لیے کہتا ہے. یہی مطلب ہوا نا، یہی مطلب ہوا نا. بھائی ہمارے اساتذہ، اللہ ان کو ہدایت دے، گناہوں کو معاف کرے، کہتے تھے کہ ہندوستان میں قرآن سمجھا گیا. میں کہتا ہوں کلمات کفر. سورہ ہجری کی آیت، نحن نزلنا القرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو کیا قرآن صحابہ کے زمانے میں سمجھا نہیں گیا تھا، ہندوستان میں پہنچا تو سمجھے گئے، غلط بات. تو یوں کہنا کہ فقہ کی کتاب میں دیکھو، نہیں، احادیث میں دیکھو. قرآن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حدیث. قرآن کو سمجھنے کے لیے کہاں جانا ہے، ہمیں احادیث میں جانا ہے، نہ کہ فقہ. فقہ کب مرتب ہوا، قرآن محتاج تھا فقہ کا، فقہ تو تھا ہی نہیں. اور چیز ہے، یرید اللہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، سمجھ عطا کرتا ہے. تو
نوٹ کر لیے نا. فوکس نتین کیا لکھے آپ نے؟ 2/3. ایک لڑکی نصف، 2 لڑکیاں. ابھی سنیے میں آپ کو حدیث میں ابھی لے جا رہا ہوں، پھر قرآن کی آیت بھی ہے لیکن ابھی وہاں نہیں چونکہ آخر میں آئے تھے. تو سنیے گا. سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے. ان کی 2 لڑکیاں تھیں. ہو گئی نا، آ گیا نا 2. مگر سعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا. تو رواج ہی تھا، وہ چاہے چچا بھائی ہو کوئی بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2 ثلث مال دلوایا. ثلثان. ابو ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کتاب الفرائض. تو ابھی کیا نوٹ کیا آپ نے؟ 1 ہے تو آدھا، 2 ہے تو ثلثان، 2/3، 2 سے زیادہ ہے تو 2/3. ہو گیا. اب بتاؤ فقہ میں جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں شاید پھر وہ درس ہوگا. آخری آیت نکالے سورہ نساء کی، یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری آیت نمبر 176، پیج نمبر 106. اب یہ تو مجھے پڑھنا پڑے گا شروع سے. پہلے آیت نکالو. یستفتونک ملی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین. پہنچے؟ نہیں پہنچے؟ پھر سے پڑھوں؟ ہاں پھر سے دیکھیے آیت ملی. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ. میں کہہ رہا تھا نا مفتی جی. ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتین. کیا مطلب؟ اگر 2 ہیں فلہما الثلثان، یعنی کیا؟ ثلثا ما ترک ہے نا. لیکن یہ صرف حوالہ دیا ہوں. یہ کون ہے؟ بہنیں. تو جب بہنیں ہیں 2 تو 2/3، تو بیٹیوں کو بھی 2/3. فقہ میں جانے کی ضرورت ہے لیکن ابھی اس کا مفہوم نہیں بتایا میں نے، ابھی پہنچنا ہے وہاں. تو قرآن میں بھی اشارہ ملتا ہے نا. جب اسے کہیں گے قیاس صحیح. جب 2 بہنوں کو 2/3 تو 2 بیٹیوں کو بھی 2/3. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب ایک بیٹی ہے، آدھا لے لی. اب لوگ پوچھتے ہیں آدھا کہاں جائے گا؟ سنیے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ باپ اور ماں. اوپر میں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ والدہ اور والد. اب تبدیل ہو گیا والدین. ابوین کے معنی کیا؟ والدین. مگر ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ باپ اور ماں. ہر ایک کو چھٹا. سدس مما ترک ان کان لہو ولد، اگر اسے اولاد ہے. اولاد سے مراد کوئی بھی ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، ایک بیٹی ہو. دونوں کا کتنا؟ سدس. باقی کہاں جائے گا؟ اولاد جو ہے وہ. اگر ایک لڑکی ہے تو آدھا لے جائے گی، 2 ہے تو وہ تو ان کے حساب سے ٹھیک ہے. اچھا. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد ہی نہیں ہے، ایک بھی نہیں. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. اب یہاں کیا تھا؟ ابوئی ہے تو اعرابی حالت. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کا حصہ بڑھ جائے گا. جب اولاد تھی تو ماں کو کتنا؟ سدس. باپ کو کتنا؟ سدس. باقی تقسیم ہوگا. اولاد ہی نہیں ہے تو باپ کا ویسے ہی برقرار ہے، ماں کا بڑھ گیا. اب ماں نے جب سلوس لیا تو پھر باقی کدھر جائے گا؟ باپ لے جائے گا. اس لیے کہ باپ کا سدس ہوا نا. اب 3 حصے کرنا پڑیں گے تو 1 سلوس ماں کو دیے تو 2/3 باپ کو، تو زیادہ ہوا نا. یہ یہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ باقی کہاں جائے گا. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں یا بھی رکیں؟ نہیں جو بچے، ہاں تو سدس وہ 2/3 تو سدس سے زیادہ ہو گیا نا. سب ملے گا. ہاں نہیں تقسیم اسی ٹائم کریں گے.
اسے سدس دیں گے، پھر 1/3 دینے کے لیے 2/3 کریں گے تو اسے 1/3 جائے گا، باقی بچے گا اسے جائے گا باپ کو. ماں کا کیلکولیٹ کریں گے اور بعد جی باقی اس کو جائے گا جو بھی بچے، اس لیے اس کا ذکر نہیں لائے. سمجھے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا وہ کیا ہے، ابھی اسبات کا بیان نہیں آیا نا، تو پھر ہو جائے. اسبات کا جب ذکر کریں گے، کیونکہ ہمیشہ شوہر جو ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن دونوں کا برابر رکھا تھا، سدس. جب اولاد ہے تو کم کر دیا. ہاں جی، نہیں اولاد نہیں ہے تو زیادہ کر دیا ماں کا. سمجھ رہے نا؟ تو لوگ یوں کرتے ہیں کہ 3/3 بناتے ہیں، 1/3 ماں کا، 2 سدس اس کے باپ کے، تو سدس آٹومیٹک سدس ہو گیا یا سدس سے زیادہ ہو گیا. آپ جانتے ہیں، دیکھیے سدس چھٹا حصہ 2/3 کیے تو 1/3 گیا، تو 2/3 سدس سے زیادہ ہوا نا. ایسا نہیں سدس کر کے پھر نہیں. آ گیا نا سمجھ میں؟ جی جی چلیے. اچھا ہاں فارغ ہو جاتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّ السُّدُسُ. اللہ بھائی بہن ہے تو ماں کا پھر کم ہو جائے گا. ہو گیا نا؟ تو ماں کا کم ہو جائے گا. واضح؟ لیکن ابھی ایک چیز سمجھنا ہے آگے جانے سے پہلے. اچھا یہ ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی پہلے وصیت اور پھر قرض. یہ تو پھر آگے اخلاقیات ہیں، لیکن اخلاقیات تک پہنچنے سے پہلے ابھی آپ بتائیے کہ مما ترک الوالدان اور نیچے ہے ولی ابویہ ابوان. تو والدان اور ابوان میں کیا ایسا کیوں ایک ہی صفحے پر؟ تو یہاں سمجھنا ہے. نصیب اور حظ کو تو سمجھ گئے نا. اب اسے میں کیسے سمجھاؤں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 100 وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے باپ اور ماں کو. ماں باپ کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم کو تو سمجھانا ہے نا. عرش پر بٹھائیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ ابھی ابوین نہیں ہے تو فرق تو جاننا ہے نا ہمیں. ایسا کیوں؟ اوپر کہا والدان، نیچے کہا ابوی. اب سنیے، والد ولادت سے، حالانکہ والد جنتے نہیں، جنتا کون ہے؟ ماں. تو ولادت سے والدہ، اور اس کے ولادت کا محرک کون بنا؟ تو والد. فرق ہوا نا. اب اور چیزیں اب ہے، لیکن والد ولادت سے. تو گویا کہ نسل جو ہے، بھائی نسل کس کی چلتی؟ باپ سے ہے نا. تو نسل کا مظہر کیا ہے؟ ماں. ولادت اس نے جنی. تو جہاں پر والدہ مقصود ہوتی ہے وبالوالدین احسانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جس نے پوچھا تھا کہ حق کس کا؟ امک ثم امک ثم کہا تھا نا. تو اوپر جو بتایا گیا والدان، وراثت کا حق بتلایا جا رہا ہے. وراثت کا حق کہاں سے آگا؟ رحم سے، جسے ہم کہتے ہیں رحم یا رحم، وہ رحم سے. اچھا اب ورفع ابویہ ہے، جہاں مقصود ہوتا ہے باپ. تخت پر کسے بٹھانا تھا انہیں؟ یوسف علیہ السلام کو، باپ کو. تو ماں تو ساتھ میں آئے گی نا. تو وہ عربی میں الفاظ ہے یمیل الی الاب. اب آپ اس کا کچھ بھی ترجمہ کریں، اصل مقصود کیا تھا؟ باپ کو، لیکن ماں کو اس کے تابع. فرق واضح ہو گیا کس میں؟ ابوان اور والدان میں. بہت اہم ہے یہ چیزیں جاننا. چلیے اب اخلاقیات. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ دادا اور اولاد میں تم نہیں جانتے کہ تمہیں زیادہ نفع بنسبت نفع کے کون قریب ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نیک ہے، یہ میرے لیے دعا کرے گا، یہ تو پابند نہیں ہے، یہ دعا نہیں کرے گا. نہیں، آپ نہیں جانتے کون زیادہ قریب ہے. آپ نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو توقع نہیں وہی آپ کے حق میں خیر بن جائے. یہ شریعت بتلا رہی ہے، ہم فیصلہ نہ کریں. کسی کا نمازی ہونا، کسی کا وضع قطار میں اسلامی لباس، یہ نہیں دیکھنا. یہ اب لوگوں کا معاشرہ ہو گیا ہے، معاشرہ ہو گیا
کہ ذرا کسی عالم دین نے پینٹ شرٹ پہن لیا تو ارے یہ تو پینٹ شرٹ، بھائی ضرورت کے تقاضے کے تحت کبھی پینٹ شرٹ بھی پہننا پڑتی ہے، کوٹ بھی پہننا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ اصل یہ کہ اخلاقیات ہیں کہ ایسا مت سوچو. فریضۃ من اللہ، اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کا درجہ کیا؟ فرض. تو قل کثر، جی نصیباً مفروضہ. اب وہاں نصیباً کیوں فرمایا، یہاں فریضہ کیوں؟ وہاں حصہ مقرر نہیں ہوا تھا، یہاں ابھی فریضتاً آیا. دیکھو دونوں میں فرق ہے نا، نصیباً مفروضہ، یہاں فریضتاً من اللہ، تو یہاں مقرر ہو چکا ہے. اس لیے کیا تحذیر سے کہتے ہیں، وارننگ. ہاں ان اللہ کان علیما حکیما. آپ لوگ، وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جو بزنس کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اسے ملے، نہیں، علم حکمت کی بنیاد پر. تو کئی چیزیں ہیں، ابھی شروع کرتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا، کرتے ہیں انشاءاللہ. نہیں رہا تو باقی آئندہ. ہاں فریضہ کیا مطلب؟ مقرر. ہاں نصیبم کہا گیا، فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیا ہوا حصہ جو فرض ہے، واجب ہے. فرق ہو ہم بھی رکھتے ہیں جی. اور وہ الگ اچھا عورتوں کا بھی رکھتے ہیں، اسی سے رکھتے ہیں. اچھا وہ فریدہ دال ہے، وہ فرید، فرید آدمی کا، وہ فریدہ لڑکی کا. ابھی اس میں دو مسئلے ہیں، پوری آیت تو نہیں ہو سکے گی، لیکن کم سے کم ام کجا کا مسئلہ حل ہو جائے آدھا. ٹھیک ہے نا، پرچے آپ کے ساتھ میں ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اب اس کے بعد کلالہ ہے، ظاہر ہے کہ آیت پڑھ لیتے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے، مکمل تو نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں دیکھیے، اور تمہارے لیے نصف آدھا، مما ترک ازواجکم، جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں. زوج کی جمع ازواج، اور آپ جانتے ہیں زوج یعنی جوڑا، تو تمہارے جوڑے پارٹنر کون ہوتی ہیں؟ بیویاں. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کے کوئی لڑکا نہ ہو. اب یہ سمجھنا ہے، دیکھیے بیوی فوت ہو گئی تو کتنا ملے گا شوہر کو؟ آدھا. بالکل آسان ہے. ان کی لڑکی کون سی؟ آپ سے ہے، وہ بھی انہی سے اولاد. اچھا ولد کے معنی تو آپ جانتے ہیں، لڑکا لڑکی، جو آپ سے اولاد ہے، آپ نے اسے بیاہ کر کے لائے تو آپ سے اولاد ہے، یہ بھی اس کی اولاد، اور پہلے شوہر سے وہ بھی اس کی اولاد. صحیح ہے نا؟ تو ابھی وہ جو ترکہ چھوڑ گئی اس کی وہ مالک ہے. تو ان لم یکن لہن ولد، اگر یوں کہتے کہ تمہارے اولاد نہیں تو بیچاری جو پہلے شوہر سے اولاد ہے وہ بیچارے مسئلہ ہو جاتا تھا. فقہ والے بولتے تھے نہیں وہ تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. ارے اس کی اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی، چاہے پہلے شوہر سے ہے. تو یہ اس میں کیا اسے کہتے ہیں اعجاز جو ہے. ان لم یکن لہن ولد، تو تمہیں آدھا. بالکل کلیئر ہے. چلیے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. اب اگر ان کے اولاد ہے، مطلب کون سی؟ پہلے شوہر سے، تو تمہیں چوتھا. تو کم ہو گیا نا. اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا، اگر اولاد ہے تو کم ہوا، پاؤ. جی. من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یہ تو آسان ہے. اب چلیے، وَلَهُنُّ الرُّبُعُ، شوہر وفات پا گئے تو اب بیوی کا آدھا نہیں ہے، بیوی کا ربع، پاؤ. مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، بیوی مر گئی، اس سے اولاد ہے یا اس کی پہلی بیوی سے اولاد. تمہیں اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو اسے کتنا ملے گا؟ پاؤ. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنُّ الثُّمُنُ. چلو اس کا 8واں ہو گیا. ٹھیک ہے. اب لکھ دیجئے ام کجا کو کتنا ملے گا، لکھ دو. وَلَهُنُّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. 3 بیٹیاں ہیں، کتنا ملے گا؟ ثمن. لکھ دو 8. ام کجا کے آگے 8واں. ہاں 8واں حصہ. جی
ہے نا, آیت سے ہم بتلا رہے ہیں. پھر سے سنیے, فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, اگر تمہیں اولاد ہے تمہارے پیٹ سے یا اس کے, تو وہ چونکہ وہ بیوی ہے نا تو اس کو کتنا ملے گا, 8واں لکھ دیے. تو اب کھجا کس کی بیوی, اوس بن ثابت کی. تو ابھی لڑکیاں ہیں اس لیے 8واں ملے گا, لڑکیاں نہیں ہوتی تو کتنا ملتا, ربع. تو ابھی پورا ہو گیا, کھجا کو 8واں. اس کے بعد میں 3 حصے کریں گے, 2/3 لڑکیاں لے جائیں گی, 1/3 کزن. سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب نیچے دیکھیے, ہم نے حساب لکھا ہے, زوجہ وفات ہو گئی, کہ کون, زوجہ. اب خاوند کو کتنا ملے گا, ابھی دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے خاوند کو کتنا ملے گا. اگر لڑکے ہیں تو ربع, نہیں وہ تو ہم نے لکھ دیا آسانی کے لیے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ, ہے نا, تو انہیں چوتھا حصہ. ابھی 10 نے دیکھو میں نے آسانی کے لیے لکھ دیا. اور لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں تو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر لڑکے کو, تو ہم نے کتنے لڑکے لکھے ہیں, 4. تو دیکھیے 40 کا عدد بنائے, 40 کا ربع 10. ابھی 4 لڑکے, 6 چوک 24, ان کو 3 40. دیکھو پھر سے غور کریں, یہ ہم لوگوں کا حساب ہے. تو یہ حصہ کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے. اب یہ تو محنت سے بنائے نا 40, آپ کوئی 80 بھی بنا سکتا ہے. اب کبھی ایسا راؤنڈ فگر نہیں آتا, تو بچا ہوا کزن. کیا کزن, اب تو پرسنٹیج ہے نا, ہاں اب تو پرسنٹیج ہے, پہلے نہیں تھا نا. اچھا, ایک چیز اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا, عصبات. عصبات جانتے ہیں, جیسے کہ دیکھیں اوپر نیچے, باپ کا حصہ ہے, شوہر کا حصہ ہے, بیوی کا حصہ ہے, دیکھیں نا آپ نے, دادا کا ہے, پوتے کا ہے. تو زکوٰۃ میں ہم نے بتائے تھے اوپر اور نیچے, اب بتا رہے ہیں نیچے اور اوپر. فرسٹ کون سا, نیچے. تو اگر مال بچ گیا تو بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کے بیٹے کو, بیٹی کی بیٹی کو نیچے جائے گا, اسے کہیں گے عصبات. اگر وہ نہیں ہے تو اوپر, دادا پر دادا اوپر جائے گا, سائٹ میں جائے گا. سائٹ کا تو لکھا ہوا ہے, اسے کیا کہیں گے, کزن, اور یہ عصبات. تو یہاں تک ہم نے سمجھایا. ابھی باقی ہے کون سا, کلالہ. سوال نہ کرنا ہو تو اس سے بھی فارغ ہوتے ہیں. کلالہ یا کافی ہے اتنا, ہے نا. ہاں, چونکہ پھر آپ اس پر غور, ہاں کنفیوز ہوں گے چونکہ. اچھا, اب اس میں ہم نے جو چیزیں آپ کو بتلائیں, آپ یہ ضرور گوگل سے تلاش کریں اور کیا آتا ہے جواب, یہ جو میں نے نیچے دیا ہے نا, تو کہ ہم دیکھیں فرق کیا ہے. تو ہاں اسی طریقے سے آئے گا نا. ہاں, تو کبھی بھی دیکھیں, کبھی راؤنڈ فگر نہیں آیا تو پھر وہ بچتا ہے مال. اب آج کل شاید وہ آپ بتا رہے ہیں نہیں بچتا. ہاں تو ہو جاتا ہے. ہاں تو بہرحال اچھا. لیکن سوال یہ آتا ہے نا, دیکھیے آپ نے گوگل میں سے مانگا اور سویت کا اور ارفجا کا نام لکھنے بھول گئے, نہیں بتائے, لوگ جانتے نہیں وہ تو دور کے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, گوگل بتائے گا کہ نہیں آپ کے 2 کزن ہیں, نہیں بتائے گا. نہیں, اس میں جو ہے نا یہ اس کے یہ جو آیت نمبر لکھی ہوئی ہے نا, آیت کے ساتھ دیا ہوا ہے کہ یہ آیت کے حساب سے. اچھا, آیت کے حساب سے بہرحال مسائل حل ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا. لیکن بڑی مدارس میں تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, وہاں 2 2 3 3 ہوتے ہیں, ایسا ہے. تو بہرحال یہ تو میراث ہے, لیکن سب کچھ ہے. ابھی اور 2 آیتیں باقی ہیں, لیکن پھر بھی. اچھا, فقہ میں کیا ہوتا ہے, وہ ہدایہ کا نام لکھتے ہیں, ہدایہ میں یہ ہے. اب جب فوکس نتین 2 سے زیادہ ہوں تو ہدایہ کا نام لکھیں گے, یا امام شاہ کی کتاب الام کا نام لکھیں گے. تو ہم نے آپ کو کیا بتایا, احادیث میں جائیں, بس یہ ہم نے بتایا. تو ہماری جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس کا مقام دے, یوں نہ کہیں کہ فقہ میں جائیں, بہت غلط بات ہے. اچھا, تفسیر والوں نے لکھا کیوں, تو وہ ایک عادت چل پڑی, وہ اس وقت سوچا نہیں, غور و فکر کیا نہیں. کئی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, اطمینان, بڑی بڑی شخصیتیں ہیں, مگر انہیں لکھنے میں کچھ محسوس ہی نہیں ہوا, آرام سے لکھ دیں. یہ باقی تفصیل آپ چاہتے ہیں تو فقہ کی کتابیں پڑھ لیجیے. یہ کیا ہوا, غلط ہوا نا. چلیے, تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تو آئندہ سے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کلالہ سے سبق پڑھا ہوگا آئندہ. تو آئندہ پھر وہ آخری آیت بھی لے لیں گے وقت رہا تو کلالہ کسے کہیں گے؟ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، اوپر نیچے بس. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جنہیں پوچھنا چاہے وہ پوچھ لیں. مگر ابھی وراثت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ حنیف ہیں. چلیے کہیے. یا ویلکم یا ویلکم. صاحب اس میں دو چیزیں مجھے پوچھنی تھی. ہاں کہ سب سے پہلا تو یہ کہ اگر یہ دو حصوں کی لڑکوں کو اور ایک حصے کی لڑکی کو یہ ایسا فرق کیوں ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات نمبر ایک. اور اگر میں چاہوں کہ میں سارے کاغذ تیار کر کے رکھوں اور میں سب اپنے بچوں میں جو ہے وہ برابر کا رکھوں، یعنی میں لڑکا لڑکی میں تفریق نہ کروں اور پڑھنے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے میں اس میں سائن کر جاؤں کہ اس طرح سے کر دوں، تو یہ اس میں کوئی قباحت ہے؟ ایک یہ سوال. دو ہو گئے سوال. چاہتا ہوں کہ میں سب کو برابر ہی حصہ دوں اگر میں یہ چاہتا ہوں. جی جی. ایک یہ سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں پر یہ ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ جو پڑوس والا کوئی بھی آ جائے تو اس کو بھی دے دو تھوڑا سا اپنا بھی آس پڑوس والا آ جائے. جی جی. تو یہاں پر ایک پرانا سوال یہ ہے کہ پوتے کو کیوں مرحوم بیٹے کے بچے کو کیوں محروم کیا جاتا ہے دادا دادی کی وراثت سے؟ اچھا. وہ ان کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے جب اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ آس پڑوس سے بھی کوئی آئے تو اس کو دے دو، تو پوتے کو کیوں چھوڑ دیا؟ جی ٹھیک ہے. اتنے ہی کافی ہیں 3 سوال. پھر آئندہ بھی سبق ہے نا. دیکھیے آپ نے جو کہا نا کہ کیا ایک لڑکی کا آدھا ایسا نہ کہیں، اس کو الٹا کر دیں. 2 لڑکیوں کا ڈبل کسے؟ لڑکے کو. ایسا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے یہ بہت اہم سوال ہے. اس لیے رکھا گیا ہے کہ لڑکا جو ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں. کس کی؟ دیکھ بھال کی. اور لڑکی کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں. آپ چونکہ ہم آج کل کا ماحول سے نہ دیکھیں، لڑکی کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں. دولہا آ کے ہاتھ پکڑ کے لے کر جاتا ہے. اس لیے وہ ایک ناکافی ہے. اچھا بیویوں کا بھی کم رکھا ہے. مردوں کے لیے نصف لے کے جاؤ. چونکہ عورتوں کا بیوہ ہونا یا مطلقہ ہونا عیب نہیں تھا. جہاں کوئی بیوہ ہے مطلقہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے. اس وجہ سے تو یہ اب آپ نے بہت اچھا کیا، اہم سوال کیا. لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے تقسیم کی. اچھا اب آپ نے کیا پوچھا دوسرا کہ کیا پوتا پوتی ہے نا. دیکھیے جی سب بچوں کو، لڑکا لڑکیوں کو، سب کو میں برابر کا حصہ. ہاں یہ بہت اہم سوال آپ کا. جی سمجھ گیا. دیکھیے اس میں کنڈیشن ہے. آپ اگر دنیا میں ابھی، بہت اہم سوال ہے ہاں، ابھی اپنی جائیداد بچوں کے نام تقسیم کر سکتے ہیں تو یہاں نہیں دیکھنا 4 لاکھ بیٹے کو 4 لاکھ بیٹی کو، کیونکہ آپ وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہیں، آپ گفٹ دے رہے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں بچوں کو کیا اپنی جائیداد ان کے نام سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا قائم رکھیں گے؟ عدل و انصاف. کیونکہ آپ وراثت نہیں تقسیم کر رہے ہیں. وراثت کسے کہیں گے؟ موت کے بعد. یہ بہت اہم سوال ہے. رہا سوال وراثت، آپ تقسیم ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جائیں بولے گا سزا انت معافی موت معافی وراثت، وہ واپس کر دیں گے آپ کو. کوئی مفتی آپ کو تقسیم کر کے نہیں بتائے گا. تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا ابھی بھی آپ کسی کو ہدیہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو برابری. اچھا یہ اور بات ہے کہ کبھی اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، آخری چھوٹی بچی رہ جاتی ہے نا، اس کے شادی کے مسائل ہیں. اس وقت نہیں تھا، یہ ابھی لیٹسٹ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس کے لیے کچھ گفٹ دے دیں، کیا کوئی انتظام کر کے جائیں. بہرحال آپ نے بہت اچھا کیا، تکمیل کر دیا. تو سمجھ گئے نا دونوں چیزیں. چلیے واضح ہو گیا. بتلائیے اور کچھ. ہاں پوتی کا. دیکھیے پوتا پوتی کیا ہے. دیکھیے ایک کے 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور والد ہیں. اب والد کی حیاتی میں ایک بیٹا مر گیا. اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو چونکہ بیٹے ہیں نا دوسرے، تو یہ بیٹے اسبات کے لیے حاجب، یہ حاجب محجوب کا ایک دوسرا سبجیکٹ ہے. یہ وراثت میں ایک ہے عصبات، یہ میں نے بتا دیا. ایک ہے حاجب و محجوب، یعنی اگر بیٹا ہے تو یہ حاجب ہو گیا بہنوں کے لیے، بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا.
تو چونکہ بیٹے ہیں اس کے تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن میں نے ابھی بتایا اسبات میں دیکھو کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کا بیٹا بیٹی پوتی اسبات میں تو اس صورت میں ملے گا. چونکہ یہاں بیٹے ہیں اس لیے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. اب رہا سوال پوتے کی, ملتا ہے تو ساتھ میں اس کا اولاد بھی ملی کیا کرنا نہیں اس کا باپ مر گیا, فوت ہوا, مطلب 4 بیٹے ہیں, ایک فوت ہو گیا بیٹا, تو اس کا جو اولاد ہے وہ پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا پھر اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ ایک دستور کے مطابق اسے سنبھالیں گے نا دوسرے جو 3 بھائی ہیں. تو یہ بھی آپ کا اہم سوال تھا اور تکملہ ہو گیا. چلیے باقی آئندہ بھی درس باقی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ماشاء اللہ.